اسلام جو بطور دین ہمیں ملا ہے یہ دین انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔ آج کل یہ بات ہر عام شخص کے زبان سے چلتی ہے، کسی کو آپ دعوت دے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنی دین کی فکر کریں، اپنے نماز کی فکر کریں، لوگوں کی نمازوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، آپ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ اسلام انفرادی دین نہیں اجتماعی دین ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اچھی بات کا حکم دینا ہے، وَالْمُنْکَرْ اور بری کاموں سے اسے روکنا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اجتماعی دین ہے، اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے اور لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ خوبصورت دین ہمیں جو ملا ہے یہ صرف اپنی فکر نہیں، اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، گناہ ہو رہا ہو، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو وہ ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اسے سمجھائیں، زبان سے روکیں، اگر اس میں یہ بھی طاقت نہیں ہے تو ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اسے برا سمجھیں۔ اب دل سے برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ اسے چھوڑ دے اسی گناہ کے کہ ہمارا دل میں ہم نے برا سمجھا ہے، شراب پی رہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کسی کا مال غصب کر رہا ہے، بس یہ دل میں برا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ انفرادی نہیں اجتماعی دین ہے۔ یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، دل میں ہمیشہ اس کا خیال کرنا ہے کہ میرے اللہ کے اس بندے کو، ایک مسلمان بھائی کو اس گناہ سے میں نے کس طرح چھڑوانا ہے، گناہ کو اسے کس طرح دور کرنا ہے۔ یہ دل میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا، یہی وہ ہے کہ دل میں اسے برا سمجھنا اس عمل کو جو وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں گناہ کے ہوتے ہوئے دیکھ کر دل میں برائی بھی نہیں آتی ہے تو اس کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ دعوت دیتے ہیں، کسی کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، تبلیغی حضرات ہوتے ہیں، ہر شخص کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی، یہودی، انہوں نے کلمہ کی دعوت دینی ہے۔ ہر دکان میں جائیں گے، ہر برائی کی جگہ میں جائیں گے، ہر جگہ جا کر وہ کلمے کی دعوت دیتے ہیں، بھائی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، ہر کسی شخص کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ باتیں سنی ہوگی، جب وہ دعوت دے کے نکلتے ہیں یا کوئی اس محلے کا ایسا شخص جسے سب جانتے ہیں، جب وہ کسی کو دعوت دے کے نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بڑا صوفی بنا پھرتا ہے، بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، بڑا اپنے آپ کو تبلیغی سمجھتا ہے، اس کا بیٹا یہ کر رہا ہے، اس کے خاندان والے یہ کر رہے ہیں، انہیں نہیں روک رہا ہے، اس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب آپ کو لوگوں سے تانے سننے پڑ جائے صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے حکم کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، مسجد کی طرف بلاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ آپ کے مخالف بن جاتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے خاندان کی تمام برائیاں آپ کے سر ڈال دیتے ہیں، آپ کی اولاد کی برائیاں آپ کے سر ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ اس کے خاندان اس طرح ہے، اس کی اولاد اس طرح ہے اور یہ ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہے۔ جب یہ تانے دینے لگ جائے لوگ اور یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں تو رب العالمین فرماتے ہیں وَصَابَكَ، آپ نے صبر اختیار کرنا ہے، آپ نے ان کا جواب نہیں دینا ہے۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والے کاموں میں سے کہ لوگوں کو دعوت دینا اور اس دعوت کے بدلے میں لوگوں کی طرف سے مخالفت کا ملنا، لوگوں کی طرف سے تانوں کا ملنا، لوگوں کی طرف سے خاندان کے تمام گناہوں کو اس کے سر میں ڈالنا۔ وہ طائف کی گلیوں میں کھا کھا کے پتھر، ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے تو اسی دعوت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں 3 سال قید کاٹی، ہمارے اور آپ کے نبی نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، ہمارے اور آپ کے نبی نے اپنے جسم لہو لہان کروایا، اپنے دندان مبارک شہید کروائے اسی کلمے کی دعوت کی بنیاد پر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو نماز کی طرف بلائیں گے، آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ برا بھی کہیں گے، بھلا بھی کہیں گے، خاندان کے تمام گناہ بھی گنوائیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، آپ نے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ نے صبر اختیار کرنا ہے،
کیونکہ یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے. کسی کو اللہ کی طرف بلائے اور لوگوں کی طرف سے تانے ملیں اور اسے سن کر ہر انسان کا یار میں تو اسے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لوگوں کو دعوت دینا, دین کی طرف بلانا, نماز کی طرف بلانا. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ باہر جاؤ یہود و نصارہ کو دعوت دے, تو یہ تو سارے مسلمان ہیں, یہ تو سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, یہاں دعوت نہیں, دعوت تو کفار کو بنتی ہے. میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کیا مسلمان تاجر صحیح طریقے سے تجارت کرتا ہے؟ کیا مسلمانوں کی مساجد عبادت گاہیں آباد ہیں؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا وہ حلال اور حرام میں تمیز کر رہے ہیں مکمل طور پر؟ یہ یاد دہانی ہے, دعوت دینا یاد دہانی ہے لوگوں کو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آپ کے اوپر صرف اپنی تجارت نہیں بلکہ اپنے عبادات کا بھی حکم ہے. آپ نے بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, نماز خود بھی پڑھنی ہے, لوگوں کو بھی پڑھانی ہے, اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے, لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. یہ انفرادی دین نہیں ہے, اجتماعی دین ہے. لوگوں کا یہ کہنا کہ اپنی دین کی فکر کرو, اپنی عبادت کی فکر کرو, اپنی نماز کی فکر کرو, یہ سراسر غلط بات ہے. یہ دین انفرادی طور پر نہیں اترا ہے, یہ دین اجتماعی طور پر اترا ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے. یہی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اور اللہ کو یہ نصیحتیں پسند آئی. اللہ نے اسے قرآن مجید کا حصہ بنایا اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ نماز کو قائم کرو, لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو, برائی سے اسے روکو, اور اس دعوت کی بنیاد پر جو لوگوں کی طرف سے آپ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے, مخالفت کی جائے, تو اس پر صبر اختیار کرو. یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے.